صحابہ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببغضہم علیہ، ہمارے دور میں اگر کوئی بندہ ہم اسے نہیں جانتے تھے یہ کون ہے کون نہیں ہے، ہمارے پاس آ کر بیٹھتا تو ہم علی علی کرنے لگ جاتے، جب ذکر علی کرتے اگر اس نے مت سے نہ بلب فیوز ہو ونجے سانو پتہ چل جانا سی اتوں ہو رہے تھے اندروں ہو رہے، لیکن اگر چہرے تے خوشی آ جائے تو ایسی مور مار دینے سا یہ عام نہیں مصطفیٰ دا نوکر آ گیا۔ گج کی بولو سبحان اللہ۔ خیبر کو کس نے فتح کیا؟ شیر خود۔ میں آپ کے تفریح طبع کے لیے ایک شعر کہہ دوں، ایک شاعر تھا اس کا نام تھا خورشید۔ کیا نام تھا؟ سورج نہیں سورج، اسمی فارسی نے اندر خورشید آ گیا۔ ایک داڑے او خورشید ری تپے نا چنگے جائے تلے والے خورشید صاحب نے کڑے ہونا پسینے، شامی وہ تو خورشید کار جو لیا واپس ڈوبن لگیا کہ تلے والا خورشید نے تڑپ کے بولیا اسا کہ خورشید سرے شام کدھر جاتا ہے، ساری دیہڑی کام تپا کے پسینے کٹ کے شامی کدھر جلدا ہوئے۔ اگلا مصرع نہ جڑا مصرع ثانی، تو اس دور میں ایک صوفی بزرگ تھے ان کا نام تھا حضرت دبیر رحمت اللہ علیہ، انہاں آ کے آکھنا حضور میں ایک مصرع لکھا دعا نہیں جڑا، فرمایا 10 جوڑنے ہیں، اسا کیا خورشید سر شام کدھر جاتا ہے، حضرت دبیر نے فرمایا پتہ ہے دبیر کو کدھر جاتا ہے، کہ تساں پتہ دے ماں بھی دسو قدر وینا، آپ نے فرمایا مغرب کی طرف ہے مزار حیدر، حیدر مولا علی کو کہا جاتا ہے، آپ نے خود فرمایا انا علی ابن ابی طالب وسمتنی امی حیدرہ، اوے مر اب گل سنو مینڈی میں علی ہوں ابو طالب نہ پتر ہوں تو ماں ہماری حیدر حیدر کر کے بلانے ہونے نہیں، سن مینڈی گل، فرمایا مغرب کی طرف ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو ادھر جاتا ہے۔ اس خیبر کو فتح کیا حیدر کرار نے، کہ خیبر نے جڑا مال غنیمت ہے نا اس کالے رنگ نے گد آیا، کیڑے رنگے نا کالے رنگ نہ گد آیا، حضور نے بارگاہ وچ اسے پیش کیتا گیا، جدو سارا مال آیا اس جانور نی نظر سرکار تے پئی تے سرکار نی نظر اس تے پئی نا، الفاظاً روایت نے کہ فکلمہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نظر پینے نہیں دے رہی او سرکار نال گلاں کرن لگ گیا، جانور سرکار نال آخرین بولو تے نال اٹھنے، اللہ پوچھی تساں کل حشر کے دن ہوگا فیصلہ کہ جیتا کون اور ہارا کون، پیڑے نے بندے بان کے رہ کرو، پیڑے نے تمہیں یہ بات رولا پانے ہو، استاد جی اوٹی ایک مسیح تھی باقی ان 10 مسیحتاں، تساں ایک کم یا بات کرنے تیار نہ ہو 10 دوئے نہیں ہونی ہی ہونی، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات کی، پیڑے بیٹھے کرو۔ فکلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او جانوار حضور نہ گلاں کرن لگ پیا، اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی کی گل ہونے کی تھی، انہیں آکھا یا رسول اللہ اخرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا، سبحان اللہ، اخرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا، جانور بولے انہیں آکھے یا رسول اللہ میرے خاندان دے اندر 60 جانور گزرے نے، میں میرا ابا دادا لکڑ دادا گندا گیا، انہیں آکھے میرے آقا میرا 60واں نمبر ہے، لم ترکبہم الا من نبیین، انہیں آکھے میرے جتنے بھی بابے میرے تو پہلے گزرے نے ہر ایک دے کوئی نہ کوئی اللہ دا نبی سوار ہویا ہے، غیر نبی کدی بھی کوئی سوار نہیں ہویا، ہن اگے عقیدہ ختم نبوت جناب والا بول رہا، انہیں آکھا لم یبکے من نسل بعدی ولا من الانبیاء عبادک، انہیں آکھا یا رسول اللہ میرا بھی آخری نمبر ہے تو ہاڑا بھی جناب والا آخری نمبر ہے، یعنی اپنے خاندان دے اندر میرے تو بعد کوئی نہیں ہے، تے نبیان دے اندر تو ہاڑے تو بعد کوئی بھی نہیں ہے، یہ تا امیر المجاہدین دنیا نو دس گئے نے، آپ نے آکھا لوگو جانا جاندیاں نے چلیاں جاڑ، لیکن حسنین دے نانے دی عزت سودا نہ کلو
ہویا نہ اج ہوئے گا کدی آنسو گیس لگائی جا رہی ہے کدی شیل پھینکے جا رہے نے کدی آکھیا جا رہا پیسے لے لو پیچھے ہٹ جاؤ کدی آکھیا جانا پارلیمنٹ دی سیٹ لے لو گل مکا لو آپ نے ایک ہی گل آکھی ہے آپ نے آکھیا لوگ جان تے جا سکدی ہے لیکن حسنین دے نانے دے نال کدی بھی غداری نہیں ہو سکدی ہے گویا آپ نے اپنی زبان حال دے نال آکھیا نم نم بل نم 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 بل نم نم نا 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 نم نم بل نم نم رست لطان نبی ختم پدا نبوت آخر زمان نبی ختم پدا نبوت آخر زمان نبی بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آقا ہمارے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اس نے کہا یا رسول اللہ اپنے خاندان میں بھی آخری نبیوں میں آپ بھی آخری خاتم النبیین ہیں حضور نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے اس نے اپنی ڈیزائر خواہش ظاہر کی جانور ہو کے خواہش کیا کرتا ہے جانور ہو کے خواہش کیا کرتا ہے وَقَدْ كُنْتُ أَتَوَقَّعُ أَن تَرْكَبَنِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے حضور زندگی کی ایک ہی توقع ہے ایک ہی خواہش ہے میں سواری بن جاؤں آپ سوار بن جاؤں گویا جناب والا کہہ رہا ہے دلان دے غار گئے سودے تیرے دیدار دی خاطر زمانہ سا چھڑ آئے اسائے کے یار دی خاطر آپ ذرا سوچیں اس جانور کو میرے حضور کا دیدار ہوا ہوگا اتنا سینسٹیو جانور ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی ان لطافتوں اور نزاکتوں کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا جنہیں سرکار کا دیدار ہوتا ہے وہ گج گج کے کہتے ہیں یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے میری آنکھ ماوے جمال ہے میرے سامنے رخ یار ہے آقا ہمارے اللہ اللہ حضرات گرامی میرے کریم آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تم پہ سواری کروں گا لیکن مجھے بتا میری بارگاہ میں آنے سے پہلے تیرا مالک کون ہے اس نے کہا وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَكَ لِرَجُلٍ يَهُودِيٍ اس نے کہا آقا آپ سے پہلے میرا مالک یہودی تھا سرکار نے فرمایا کیا یہودی کبھی تیرے اوپر سوار ہوا کہ نہیں ہوا ہے اس نے کہا آقا ایک دن اس نے ارادہ کیا تھا سوار ہونے کا حضور نے فرمایا پھر تو نے سوار ہونے بھی دیا کہ نہیں اس نے کہا وَقَدْ كُنْتُ أَسْرُ بِهِ أَمَدًا اس نے کہا آقا جیسے وہ سوار ہونے لگا میں جان بوجھ کے پھسل گیا میں ادھر گر گیا یہودی ادھر گر گیا حضور نے فرمایا جب اسے گرایا تو کیا ہوا کیونکہ یہ میرے نوجوان تیری سائنس کا قانون ہے ایوری ایکشن ہے ری ایکشن ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے ہر ایکٹ کا کوئی نہ کوئی ری ایکٹ ہوتا ہے یہ جناب والا آپ کی سائنس نے قانون ایجاد کیا ہے سنیے آپ کیا ہوتا ہے یہودی کیا کرتا ہے سرکار نے فرمایا جب تو نے مالک کو گرایا تھا بتانا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے اس نے کہا اس نے کیا کرنا تھا یجیو بطنی ویدرب ظہری یا رسول اللہ ایک تو مجھے بھوکا رکھتا ہے دوسرا مجھے مارتا تھا میرے آقا نے فرمایا تجھے درد نہیں ہوتی اس نے کہا آقا درد تو ہوتی تھی لیکن اس آس پہ جی رہا تھا کبھی نہ کبھی کونین کے سلطان کا دیدار مل جائے گا آقا ہمارے
سرکار نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو سمیتو کا یافور، آج کے بعد تیرا نام یافور ہے۔ اور فکر رضا کے مالک کتنے اچھے لوگ ہیں، کھوتے کو کھوتا کہتے ہیں، لیکن وہی گدھا میری حضور کی سواری بن جائے تو اسے دراز گوش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے اس کا نام رکھا یافور۔ یہ اتنا سینسیبل تھا، حضور کے پاس اگر کوئی نہ ہوتا، کسی کو بلوانا ہوتا، فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ۔ اب اتنے صحابہ کے گھروں میں سے وہ حضرت ابو بکر کا گھر ڈھونڈ کے ان کے گھر کے دروازے پہ اپنا ماتھا رگڑتا، ابو بکر باہر آتے دیکھتے حضور کی سواری آئی ہے، جان جاتے آمنہ کے لال نے مجھے بلایا ہوا ہے۔ اچھا صحابہ کہتے ہیں اسی مجلس میں جب حضور نے اس کا نام رکھا نا، ساتھ ہی سرکار نے فرمایا یا یافور۔ جب بلایا تو اس نے آگے سے کہا لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ آقا ہمارے مکا دی میں نے اپنی بات، آقا ہمارے بس حکم ہے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، تیری ایک چاش میرا رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا، یا رسول اللہ۔ اور ہزارات بھی نسخہ سے نگاہ یار بہتر ہے، آقا ہمارے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے بندے کے پاس شان ہو، کرسی ہو، ویلیوز ہونا، وہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ مثلا کئی بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کو تنک کر کہتے ہیں اما تو سان سے ابیرا نہیں پتا میں ان پڑھ آیا، ماں پتا، یعنی ماؤ پیو نہیں پتا جاکاں پتا۔ یہ ہماری کیفیت ہے، لیکن شان والے رسول کی کیفیت کیا ہے؟ ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا ہے، 1,24,000 صحابہ نوکری کر رہے ہیں، پھر بھی جب حضور کو امی یا ابو یاد آتے ہیں میرے حضور کی آنکھوں سے چھما چھما آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور ہم سے کوئی کجی کمی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ آج میرے اندر کے درد مجھے تڑپا رہے ہیں، مجھے اپنے ابا جی جناب عبداللہ اور میری اماں سیدہ آمنہ یاد آ رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور نے درس دیا کہ مسند رسالت پر بیٹھ کر پھر بھی میرے دل میں میرے ماں اور باپ کا احترام اور محبت موجود ہے۔ تو یہ امت کے لیے سبق ہے، یہ امت کے لیے کیا ہے؟ امت کے لیے کیا ہے؟ حضرت صحابہ فرماتے ہیں حضور کی وصال کے بعد سب سے زیادہ حضرت انس رویا کرتے ہیں، اور جس دن زیادہ روتے اسی رات حضور دیدار کروا دیتے۔ اگر حضور کا غلام روئے حضور دیدار کروا سکتے ہیں، حضور کا دل کرے تو حضور اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اگر سرکار کے پاس اتنے اختیارات میرے رب نے رکھے ہیں کہ انس روئیں تو سرکار دیدار کروائیں، حضور کا دل تڑپے تو حضور کے والدین کا حضور دیدار نہیں کر سکتے۔ لیکن صحابہ کے لیے حضور نے ایک تمثیل چھوڑی، فرمایا صحابہ مجھے ماں باپ کی یاد تڑپاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے دو صحابی آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، زگ زیگ زندگی کا حصہ ہے، ہو جاتی ہے، دو بھائیوں میں ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہو گئے صحابی، ایک نے دوسرے کو کہا کہ یبن سودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی سرکار نے سن لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لقد طفح الکیل، میرے حضور کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ سرکار نے فرمایا تو نے اس کی ماں کو برا کہا؟ اس نے کہا حضور با خدا اس کی ماں کا رنگ کالا ہے۔ سرکار نے فرمایا ماؤں کے رنگ کالے ہوں تو مائیں مائیں نہیں ہوتی؟ یاد کرو وہ وقت جب 6 سال کی صغر سنی میں اپنی اماں آمنہ کے ساتھ نانیال سے آ رہا تھا، ابوا کے ٹیلے پہ میری امی کا انتقال ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے وہاں سے مجھے اٹھا کر دادا کی بارگاہ میں کون لایا؟ حضور بتائیے۔ سرکار نے فرمایا کالے رنگ والی ام ایمن نہ ہوتی تو مجھے دادا کے پاس کون اٹھا کے لاتا؟
اتنی بڑی سیٹ ہے، اتنا بڑا منصب ہے کہ ختم نبوت کے سلطان اور نبیوں کے امام ہیں، لیکن امت کے لیے کیسا پیغام چھوڑتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں؟ اسنا خالی انگلینڈ میں ویزا لگنے نے ڈھیلے اسی گرائیں نہ سمجھنا اچھی کائنات پہ یہ انگلینڈ وچ ہم عاشقوں کی کائنات تو مدینہ میں ہے۔ با خدا رب کعبہ کی قسم اٹھا برسر ممبر علی اعلان کہتا ہوں، ہم عاشق تو بول بول کے کہتے ہیں کہ عید گاہے ماں غریباں کوتا اور امبساتے عید دیدن روتا۔ دنیا میں سفر کریں، سیرو فی الارض کریں، لیکن انسانیت کو برقرار رکھیں، اپنے آپ جو باہر نہ ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں پھر اجازت۔ امی عائشہ پاک فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا سرکار نے ہاتھ میں صافہ اٹھایا، رومال، حضور جا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور کدھر جا رہے ہو؟ حضور کے گھر میں ایک ہستی رہتی تھی، ان کا نام تھا اسامہ۔ کیا نام تھا؟ جناب اسامہ۔ ان کے ابا کا نام تھا زید، ان کے ابا کا نام تھا حارثہ۔ جناب اسامہ بن زید بن حارثہ، رنگ ان کا کالا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، بالوں میں کنگھی نہیں ہوتی، اتنی سخت بال، حبشی نژاد تھے۔ سرکار نے صافہ اٹھایا۔ امی عائشہ نے فرمایا حضور کدھر جا رہی ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے اسامہ کی ناک بہہ رہی ہے، میں اس کی ناک صاف کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ شان والے نبی کی شان زیبائی ہے۔ اتنے بڑے منصب پر ہیں، پھر بھی میرے حضور کو امت کے غلاموں کا یا درویشوں کا اتنا خیال ہے، یہ میرے آقا کی شان زیبائی۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ غریب بندہ ہو اسے آدھے ہاتھ سے سلام، مالدار ہو حضرت صاحب بھی جب بھی لگا کر ملتے ہیں کہ لنگر پیسے پاس۔ اللہ معافی دے ایسے لنگروں سے جنہیں مالداروں کی بندہ نظر کرے۔ خدا کے بندے لنگر مالداروں کی نظر کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور مالدار اس قابل نہیں ہوتے کہ لنگر ان کی نظر کیے جائیں، وفادار اس قابل ہوتے ہیں کہ لنگر ان کی نظر کیے جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ امی عائشہ نے کہا حضور مجھے دیں صافہ، میں صاف کرتی ہوں ناک۔ سرکار نے فرمایا عائشہ ناک بھی صاف کرو، اور یہ بھی یاد رکھو میں اسامہ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی کیا کر، تجھ سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ بس جناب والا اتنا کہہ دیں آقا ہمارے، جانے لگا ہوں آقا ہمارے، پوری تقریر توڑی زبان کی تھی، تا نہیں بولے پشتو سن کے کیڑا بول۔ اللہ اللہ حضرات گرامی پشتو دا شاعر بولے انہیں آکھیا جلوائے زیباد مالو زار میں تے قربان دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، میرا گھر اولاد جاں محبوب پر قربان گئے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان گئے۔ خازچی یوسف علیدہ گتی کڑی کلاما، داکا اللہ دلوے سرور عالاما، زڑو نبے بری کڑیو داما بھوب تمرا شان دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے۔ امی عائشہ کے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان گئے۔ آقا ہمارے هو الذی بعث فی الأمیین رسول